محترم حضرات، آج ہمارے درمیان وہ ذی وقار نوجوان جنہوں نے اپنے ابا حضور کی حیاتی میں ہی بزرگی حاصل کر لی ہے، اور جو گاؤں گاؤں شہر شہر جا کر امت کے نوجوانوں کے مردہ ضمیر کو بیدار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اٹھو نوجوانوں، پکڑ لو کتاب و سنت کو، یہ میرے والد کی آواز ہے، آؤ مدرسوں میں، آؤ اسکولوں اور کالجوں میں، کہ یہ میرے والد حضرت مولانا غلام بستانی دامت برکاتہم کا خواب ہے، اسی کے ذریعے سے تم اپنے دین اور دنیا دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ حضرات، یہ جناب صدر کی قربانی ہے کہ اپنے والد محترم کے بیمار ہوتے ہوئے بھی آج ہمارے گاؤں میں صرف دین کی نسبت پر حاضر ہوئے ہیں۔ حضرات، ہمارے آج کے صدر جلسہ صرف ایک کامیاب خطیب ہی نہیں بلکہ ایک صاحب قلم بھی ہے۔ ان کا قلم جب کسی موضوع پر چلتا ہے تو اس کے ہر گوشے پر مکمل معلومات فراہم کرتا ہے۔ بس میں وقت کی تنگ دامنی کی بنیاد پر اب بلا کسی تمہید کے حضرت والا کو اس شعر کے ساتھ دعوت خطاب دیتا ہوں کہ اہل محفل منتظر ہے دیر سے اے عالی وقار، اہل محفل منتظر ہے دیر سے اے عالی وقار، آپ کے پند و نصائح کا انہیں ہے انتظار۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عند الله تعالى ثلاث دواوين إلى آخره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ سب سے پہلے ہم سب اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں اور آزمائش کا دور ہے، اور فتنوں اور آزمائش کے دور میں انسان کو بار بار اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کا معمول یہ تھا، خاص طور پر حضرت معاذ بن جبل، حضرت عبداللہ بن مسعود اور ان جیسے کبار صحابہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت طویلہ حاصل کی، آپ کا معمول یہ تھا کہ وہ جب بھی اپنے ساتھیوں سے ملتے تھے تو کہا کرتے تھے: تعالوا نجدد ایماننا، کہ آؤ تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کریں تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے، تاکہ ہمارا ایمان نیا ہو جائے اور ہم دنیا میں مبتلا ہو کر اپنی آخرت کو فراموش نہ کریں۔ جب وہ نفوس قدسیہ جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین کے نام سے موسوم کیے جاتے ہیں، جن کو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ترین لوگ کہا گیا، جب وہ لوگ اپنے ایمان کو تازہ رکھنے کی فکر کرتے ہیں تو ہمیں اپنے ایمان کو تازہ رکھنے کی کتنی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو اس دنیا میں بھیجا، اور اس دنیا میں انسان کے آنے کا مقصد، اس دنیا میں انسان کیوں آیا اور انسان کو اس دنیا میں رہ کر کس چیز کی تیاری کرنی ہے،
ان تمام چیزوں کو اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا۔ میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، کہ ہم نے امانت کو پیش کیا۔ کسے پیش کیا؟ علی السماوات والارض، آسمانوں کو اور زمینوں کو۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے اس امانت کو قبول کرنے سے معذرت کر دی۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور انہوں نے اللہ رب العزت سے کہا کہ اللہ آپ کی مہربانی ہوگی کہ اللہ ہمیں اس امانت کے اس بار کو اٹھانے کی ہمارے اندر صلاحیت نہیں۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ، مگر انسان نے اس ذمہ داری کو قبول کر لیا۔ یہ آیت کریمہ ہے جسے ہم بار بار قرآن میں پڑھتے رہتے ہیں، قرآن کریم میں ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس آیت کریمہ میں جو امانت کا لفظ استعمال کیا گیا، اس امانت سے کیا مراد ہے؟ میں اور آپ ہم اللہ کے ان خوش نصیب بندوں میں سے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے ایسے خطے میں پیدا کیا جس خطے میں دین اور ایمان کے بچانے کی مکمل فکریں ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آئے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے آباء و اجداد کو کہ انہوں نے علماء کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھا، انہوں نے اپنی نسلوں میں دین کو زندہ رکھنے کی فکریں کی، جس کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ آج ہمارے ہر گاؤں کے اکثر گھروں میں قرآن کے حافظ ملتے ہیں۔ آج ہمارے علاقے میں اللہ نے علماء کو پیدا کیا، یہ صرف اور صرف برکت ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جب ان کو بھیجا گیا تو ان کے پورے واقعے میں اخیر میں جو مسئلہ آتا ہے کہ وہ ایک جگہ پر پہنچے جہاں پر دیوار کو کھڑا کر دیا۔ اخیر میں حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، اس دیوار کو اس لیے کھڑا کیا کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا، اگر یہ دیوار گر جاتی تو شہر میں جو لوگ رہتے ہیں وہ بڑے ہی بدماش قسم کے ہیں، بڑے ہی بدتینت ہیں، ان کی فطرت اور ان کی طبیعت اچھی نہیں ہے، وہ اس خزانے کو لوٹ لیتے۔ لہذا میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ وہ خزانہ محفوظ رہے اور بڑے ہونے کے بعد اس کے وارثین اسے حاصل کریں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا شمار اولو العزم انبیاء میں، وہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ وہاں پر پہنچتے ہیں اور اتنے بڑے نبیوں سے اس دیوار کو کھڑا کرنے کا کام اللہ نے لیا۔ تو اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہا کہ اللہ رب العزت نے ان سے یہ کام اس لیے لیا تاکہ والدین کے نیک ہونے کی اہمیت کو امت مسلمہ کو سمجھایا جائے، اس کی تفسیر، اس کی تعبیر کرتے ہوئے، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے، اس کا ریزن بیان کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اصل میں یہ جو بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ان بچوں کے والد یہ نیک اور صالح تھے، ان کی نیکی اور صلاح کی برکت سے اللہ رب العزت انہیں دنیا میں خوشحالی کی زندگی دینا چاہتا تھا۔ تو معلوم ہوا جب والدین نیک بن کر زندگی گزارتے ہیں تو اللہ اس کی ذریت میں دنیا میں خوشحالی عطا فرماتا ہے، اور وہ ذریت بھی اگر نیکی کے ساتھ زندگی گزارتی ہے تو اس کے بعد آنے والے بھی خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور جب دنیا میں نیکی کی برکت سے خوشحالی ملتی ہے تو آخرت کی کامیابی تو انشاءاللہ یقینی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ دنیا کے بہت سارے خطے ہیں، آپ وہاں چلے جائے، ہزاروں لاکھوں مسلمان ہوتے ہیں، مگر کوئی ایک قرآن کا صحیح پڑھنے والا نہیں ملتا ہے۔
ہزاروں لاکھوں مسلمان ہوتے ہیں مگر کوئی ایک عالم وہاں پر نہیں ملتا ہے. اور آج ہمارے یہاں پر الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمارے انہی بڑے اور بزرگوں کی برکت سے علماء اور حفاظ کی اتنی بڑی جماعت شاید روئے زمین پر کہیں نہیں ہوں گی جتنی ہمارے اس علاقے اندر میں پائی جاتی ہے. یہ صرف ہمارے ان بزرگوں کی برکت ہے. اللہ رب العزت ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے. اللہ رب العزت انہیں جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ہمارے دین اور دنیا دونوں کی عزتوں کا سامان ہمارے لیے مہیا کیا. بہرحال تو میں اس آیت کریمہ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہتھورن چونکہ میرے والد صاحب کا ننیال ہوتا ہے، ہمارے دادی ہتھورن سے تعلق رکھتے تھے، غالباً تگاری فیملی سے. تو مفتی صالح صاحب جو بلیک بن میں ہے، یو کے میں ہے، ان کے داماد ہے حافظ ذاکر صاحب بدات. تو مفتی صالح صاحب نے کہا کہ آپ کا ایک پروگرام منور زماں صاحب کے ساتھ ہتھورن میں کرنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے ضرور انشاءاللہ. میں نے مفتی صاحب کو ہمارے یہاں پر قرآن کمپٹیشن کے لیے دعوت کے لیے فون کیا، کہا میں ضرور آؤں گا، لیکن آپ سے بھی ایک درخواست کرتا ہوں کہ آپ کو ہتھورن جانا ہے. حافظ ذاکر صاحب، ان کے والد اور ان کے بھائی اور یہ سارے لوگ آپ کو دعوت دیتے ہیں، تو آپ کو وہاں جانا ہے. تو میں نے کہا کہ بھئی ہتھورن تو ہمارا گاؤں ہے، ہم لوگ بچپن میں بھی یہاں پر آتے رہتے تھے اور ہمارے والد صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے بچپن یہاں گزارا. آج بھی جب میں یہاں پر آنے کے لیے ملنے کے لیے گیا والد صاحب کو، تو والد صاحب نے مجھے فوراً کہا کہ بھائی وہاں پر ہماری نانی کا گھر وغیرہ ہے، تو اگر تم کو موقع ملے تو ذرا دیکھ کر آنا وہ کس حال میں ہے. بہرحال تو چونکہ میں نے کہا کہ بھائی ہمارا گاؤں ہے، اس میں دعوت کی بھی ضرورت نہیں، بغیر دعوت کے بھی ہم جا سکتے ہیں. تو اس لیے آنے کا مقصد تقریب تو ماشاءاللہ الحمدللہ علماء آتے رہتے ہیں اور آپ سنتے رہتے ہیں. اصل مقصد یہی ہے کہ بھئی اپنے لوگوں سے ملاقات ہو جائے اور جو کچھ اللہ رب العزت دل میں بات ڈالے، کچھ باتیں کہہ دی جائے. زمانہ کہاں جا رہا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کو بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس کی فکر ہم لے کر جائے. اس مقصد سے ہم یہاں پر آئے ہیں. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے منور زماں صاحب کو بھی کہ سر کا پروگرام تھا آسام میں، اور میں نے ان سے وعدہ لے لیا تھا کہ بھئی آپ کو بھی یہاں پر آنا ہے. تو آپ آسام سے کلکتہ گئے، کلکتہ سے سورت آئے اور سورت سے یہاں پر آپ کے پروگرام کے لیے آئے، اور پھر یہاں سے واپس چلے جائیں گے حیدرآباد. تو آپ نے بڑا لمبا سفر اٹھایا، آپ کو بخار بھی آ گیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھئی چوں کر کے چاہ کر تول میں آئے چوڑے گا نہیں. ایک آدمی ہے وہ جامن بیچ رہا تھا لائٹ کے نیچے بارش کے موسم میں. تو جامن کے ساتھ ساتھ میں وہ کالا کیڑا جو ہوتا ہے چوں چوں کرتا ہے، بہت زیادہ آواز کرتا ہے. تو اس نے وزن کر دیا تو وہ بھی اس میں شامل ہو گیا. اب یہ بھائی نے کھانا شروع کیا تو کھاتے کھاتے وہ کیڑے کا نمبر آیا تو وہ چوں چوں کرنے لگا. تو وہ پٹھان تھا، وہ بولتا ہے چوں کر کے چاہ کر تول میں آئے چوڑے گا نہیں. کہ بھئی تول میں آیا ہے، میں کیا کروں، ابھی تو چوں کر کے چاہ کر، میں تو کھا کے تیرے کو چھوڑوں گا. تو ہم نے کہا کہ بھئی سر اب بخار آیا ہو کہ کچھ بھی آیا، آپ ہمارے تول میں آئے ہیں تو آپ کو یہاں تقریر کرنی پڑے گی اور پروگرام میں شریک ہونا پڑے گا. بہرحال تو دین کی نسبت پر ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں. ہمارے حافظ ذاکر صاحب اور ان کے رفقا نے بھی جو دعوت کی ہے، ان کا مقصد بھی یہی کہ بھئی اس بہانے کچھ باتیں آ جائے اور ہم بھی حضرت معاذ بن جبل کی طرح تعالوا نجدد ایماننا، آؤ اپنے ایمان کو زندہ کر دے، اپنے ایمان کو تازہ کر دے، اس کی فکر لے کر یہاں پر بیٹھے. بہرحال تو قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا عرضنا الامانت. اب یہ امانت کیا مطلب اس امانت کا؟ تو اس امانت کے سلسلے میں حضرات علماء نے لکھا ہے کہ یا تو اس کا مطلب علم اور عدل ہے، یا اس کا مطلب حقوق اللہ اور حقوق العباد ہے. کہ ہم نے زمین آسمانوں سے کہا کہ بھئی تمہیں علم حاصل کرنا ہے اور عدل اور انصاف سے کام لینا ہے، یا ان سے یہ کہا گیا کہ تمہیں اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں اور اللہ کی مخلوق کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم سے یہ بنے گا نہیں. اللہ سے معذرت کر دی، کہا کہ سوری یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا.
زمین نے بھی کہا کہ میرے سے بھی نہیں بنے گا، لیکن حضرت انسان نے اسے قبول کر لیا۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ وہ فرماتے ہیں کہ امانت سے علم اور عدل کا مراد لینا زیادہ موضوع معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مدار علم اور عدل پر ہے، کہ اگر علم ہو اور اس کے ساتھ عدل انصاف ہو تو وہ قوم اور وہ برادری ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے، اور جس قوم کے اندر میں علم ہو مگر عدل نہ ہو وہ ایک نہ ایک دن ناکام ہوتی ہے، اور جس قوم میں عدل ہو مگر علم نہ ہو وہ قوم بھی ناکام ہوتی ہے۔ لہذا کامیابی کے لیے علم اور عدل یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے۔ تو علم اور عدل ان دونوں کو اپنے اندر اپنے معاشرے میں کیسے جگہ دی جائے اس کی فکر کرنا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے دنیا میں جس قوم نے بھی علم کو اپنے ہاتھ میں لیا اللہ نے دنیا میں تو بہرحال انہیں عزت عطا فرمائی، مگر جیسے جیسے اس کا رشتہ علم اور عدل سے کم ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے اللہ رب العزت اس سے عزت کو بھی چھینتا چلا جاتا ہے۔ جیسے یوروپ کی اقوام 200 سال پہلے انہوں نے 400 سال پہلے مسلمانوں سے علم حاصل کیا، مسلمانوں نے پوری دنیا میں 1000 سے زیادہ سال تک حکومت کی، ان کے پاس علم اور عدل دونوں تھے۔ پھر یہ علم و عدل منتقل ہوا یوروپی اقوام کی طرف، اب آہستہ آہستہ ان کے پاس سے عدل کم ہوتا جا رہا ہے، تو ایک نہ ایک دن آئے گا کہ اس نعمت کو ان سے چھین لیا جائے گا، اور پھر اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو عطا فرمائے گا جن کے اندر میں یہ دونوں صفتیں پائی جائیں۔ لہذا علم اور عدل کو اپنے معاشرے میں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں صورتحال یہ ہے کہ علم میں بھی کمی ہے اور عدل تو شاید کہیں ملتا ہی نہیں۔ عدل اور انصاف بیلنس یہ تو ہمارے یہاں بہت کم نظر آتا ہے، صرف یہاں نہیں پوری دنیا کا یہ حال ہے۔ تو اس لیے اس صفت اس امانت کو جو اللہ رب العزت نے انسان کو دی ہے اس امانت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض حضرات نے کہا اس کا مطلب حقوق اللہ اور حقوق العباد، اسی لیے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل روایت ہے، اس روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے بندوں کو حاضر کیا جائے گا تو اللہ رب العزت کے پاس 3 دیوان ہوں گے، 3 رجسٹر ہوں گے۔ ان میں سے ایک رجسٹر وہ ہوگا جس میں عقیدے سے متعلق معلومات ہوگی، دوسرا وہ ہوگا جس میں عبادت سے متعلق، اور تیسرا وہ ہوگا جس میں حقوق العباد سے متعلق چیزیں ہوگی۔ اللہ رب العزت اگر بندے نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، ایک اللہ کو نہیں مانا، تو اس کی مغفرت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، اللہ اسے معاف نہیں کریں گے۔ قرآن کریم میں اللہ خود فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتا ہے، شرک کے علاوہ جو بھی کچھ ہو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مشرکین کو تو اللہ معاف نہیں کرے گا، ان کو تو لا محالہ جہنم کا ایندھن بننا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں ایمان کے ساتھ زندگی گزار کر ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور ہمیں جب اس دنیا سے رحلت کر رہے ہو جا رہے ہو اس وقت ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری ہو جائے۔ اللہ ہم سب کے لیے اس کو آسان فرمائے۔ یہ سب سے رشک والی موت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا دنیا سے جاتے وقت آخری کلمہ اس کی زبان سے نکلنے والی آخری بات لا الہ الا اللہ ہوگی دخل الجنہ، وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ کرے کہ ہم سب کے لیے یہ مقدر ہو جائے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور اللہ پر کوئی چیز بھاری نہیں ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنا حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ تو دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ کی عبادت میں اگر بندے نے کچھ کمی کی ہوگی تو اللہ اسے معاف کر دے گا۔ تیسری چیز حقوق الخلق، اور بعد میں حقوق العباد کہا، بندوں کے حقوق۔
ماں باپ کے حقوق جو بیٹے پر ہے، بیٹے کے حقوق جو ماں باپ پر ہے، بھائی بہنوں کے حقوق، اپنے پڑوسیوں کے حقوق، اپنے رشتہ داروں کے حقوق، اپنی بستی اور اپنے محلے والوں کے حقوق، اپنے پاس پڑھنے والے طلباء کے حقوق، استاد کے حقوق، تو یہ جتنے بھی حقوق ہیں، یہ تمام کے تمام حقوق کے سلسلے میں اگر بندے نے کوئی کمی کی ہوگی تو اللہ رب العزت اسے بھی معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس کو معاف کرنے کا یہ طریقہ ہوگا کہ اگر اس کے پاس نیکی ہے تو جس نے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہوگی اس کی نیکیاں لے کر اسے دے دی جائے گی۔ اگر اس کی نیکیوں میں سے کم پڑے گا تو پھر اس کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ حقوق العباد اتنا حساس مسئلہ ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ جب آپ کے سامنے کسی صحابی کے انتقال پر ان کو لایا جاتا تو آپ اس کی نماز پڑھانے سے پہلے پوچھتے تھے کہ کسی کا قرض تو نہیں اس کے اوپر۔ تو فرماتے ہیں ایک صحابی کا انتقال ہوا، ان کو لایا گیا، حضور نے پوچھا کہ بھئی کسی کا قرض ہے ان پر؟ تو کسی نے کہا کہ 2 درہم قرض ہے۔ حضور پیچھے آ گیا اور کہا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں مجھے بڑا رحم آیا کہ اللہ 2 درہم کی وجہ سے اللہ کے رسول کی جنازے کی نماز سے یہ محروم ہو رہا ہے۔ تو میں فوراً آگے بڑھا اور میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے 2 درہم میں ادا کر دوں گا، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ اپنے ساتھی کا خیال دیکھو، کوئی رشتہ نہیں تھا، کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اپنے ساتھی کے ساتھ کیسا ان کو تعلق تھا، اللہ کے رسول کی تربیت کا اثر تھا۔ حضور 2 درہم میں ادا کر دوں گا، آپ ان کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ تب حضور نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ایک صحابی کا انتقال، شہید ہوئے غزوہ احد میں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ کہ میرے والد کا شہید ہو گئے غزوہ احد میں۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے والد کو جنت کے دروازے پر روک دیا گیا۔ کہا کیوں؟ کہا لوگوں کا قرض باقی ہے۔ وہ صبح میں اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسا خواب دیکھا۔ حضور نے کہا بالکل صحیح ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ تمہارے والد کا کس کے اوپر قرض ہے؟ ان سارے لوگوں کو کیا کرو بلاؤ۔ ان سب کو بلایا اور ان کا قرض ادا کروایا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ تو حقوق العباد یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے، مگر ہمارا معاشرہ اس کی بالکل رعایت نہیں کرتا ہے۔ لوگوں کو تکلیف پہنچانا آج ہماری عادت بن گئی ہے۔ انسان وہ ہوتا ہے جو کسی کو راحت پہنچانے کی کوشش کرے اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ اس کا ذہن ہونا چاہیے۔ خود حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، اتقی شرک عن الناس، اپنے شر سے لوگوں کو بچاؤ، کہ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تمہاری زبان سے، تمہارے ہاتھ سے، تمہارے اشارے کنائے سے، تمہارے قلم سے، تمہاری کسی بھی چیز سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کی فکر کرو۔ لہذا اس بنا پر ہمیں حقوق العباد اور حقوق اللہ کی جو ذمہ داری جس کو اللہ نے الامانہ سے تعبیر کیا ہے، اس امانہ کو پورے طور پر ادا کرنے کی ہمیں کوشش کرنا ہے۔ اس طرح سے اگر ہم دنیا میں زندگی گزارتے ہیں تو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی یہ ہمارے لیے مقدر ہو سکتی ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے بچوں کی اور اپنی نسلوں کی ایمانی اور اسلامی تربیت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ وہ کیا ہے؟ اولاد کی صحیح تربیت۔ اس لیے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی تو ان بچوں کے ایمان اور اسلام کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی ہے۔ اس لیے کہ موبائل کے ذریعے سے، معاشرے میں ڈرگز کے ذریعے سے، اسکولوں اور کالجوں میں ماحول کے ذریعے سے پوری کوشش شیطان یہ کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے، جیسا اس نے اللہ رب العزت سے کہا تھا وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، کہ میں انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے آگے سے آؤں گا، اس کے پیچھے سے آؤں گا، اس کے دائیں سے آؤں گا، اس کے بائیں سے آؤں گا، اور وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اے اللہ تو اکثر و بیشتر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔
وہ پوری کوشش میں لگا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے ہمیں ایمان اور اسلام سے محروم کر دے، ہمیں اتنی عظیم نعمت سے کہ جس نعمت کی کوئی قیمت دنیا کے اندر میں نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کریں، اپنے تعلیمی ادارے قائم کریں، اپنے بچوں کو اپنے ماحول میں تعلیم دیں، جیسے کسی زمانے میں اور آج بھی مدرسہ، مسجد یہ مسلمانوں کی ضرورت، لیکن آج اپنے بچوں کے ایمان کو بچانے کے لیے اپنا اسکول اور اپنا ماحول فراہم کرنا یہ بھی ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ہمارے گجراتی مسلمانوں کے سلسلے میں لکھا ہے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، قاری طیب صاحب اور بہت سارے ہمارے بزرگان دین وہ کہتے ہیں کہ گجراتی مسلمان دنیا میں جہاں بھی کہیں گیا 3 چیزیں لے کر گیا: مدرسہ، مسجد، مدرسہ، سموسہ اور کڑی کھچڑی کا جہاں بھی جاتا ہے یہ پہلے وہاں مسجد اور مدرسہ بنانے کی فکر کرتا ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارے آبا و اجداد کی فکر ہے جو ہمارے اندر آئی۔ ہمارا گجرات کا مسلمان اگر کہاں گیا، افریقہ گیا تو وہاں پر بھی اس نے ایسا ماحول بنایا۔ زامبیا گیا، ہمارے مجید بھائی ابھی بیچارے بیمار ہیں پھر بھی یہاں پر ملنے کے لیے تشریف لائے، زامبیا سے تشریف لائے۔ اب وہاں جاؤ اتنا بہترین نظام ہوتا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں۔ اس کے علاوہ مسلمان یو کے گیا تو وہاں پر بھی اس نے، یو کے جب میں پہلی بار گیا تو مجھے ایسا لگا کہ میں نے کہا وہاں پر یو کے میں اپنے بیانوں کے اندر میں کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ پہلے جو سنا کرتے تھے کہ یہاں سے 150-200 سال تک پوری دنیا سے اسلام اور ایمان کو مٹانے کی کوشش کی، گویا کہ یہ فرعون کا محل تھا، اللہ نے یہیں پر مسلمانوں کو بھیج کر اسلام اور ایمان کو وہیں پر زندہ کر دیا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی، اللہ رب العزت نے ایمان اور اسلام کے زندہ رہنے کے اسباب وہاں پر ہمارے ان مسلمانوں کے ذریعے سے کیا کیے، مہیا کیے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ ہمیں اپنی اسی چیز کی فکر کرنی ہے کہ اپنی نسلوں میں ایمان کو کیسے زندہ رکھا جائے، کیونکہ اگر ہمارے پاس دولت آ جائے، عزت آ جائے، کرسیاں آ جائے، سب کچھ آ جائے، لیکن اگر ایمان کی نعمت سے محروم ہو گئے تو اس سے زیادہ خطرناک اور کوئی سودا نہیں ہو سکتا ہے۔ انسان کے پاس کچھ بچہ نہیں ہے، خسر الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت برباد۔ ابھی ہم آج کل جیسے ایک ایشو ہے، پچھلے 100 دنوں سے غزہ میں مسلمانوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ تو میں اپنے جتنے بھی بیان ہوتے ہیں اس میں عام طور پر آخر میں یہ بات کہتا ہوں کہ غزہ کے مسلمانوں کے سلسلے میں کہ اب تک کے تقریباً 27,000 لوگ مارے جا چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، جن میں 70% بچے اور عورتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ مگر ان کو جا کر کوئی بھی پوچھتا ہے، چاہے ان کا بچہ ہو، چاہے ان کا جوان ہو، چاہے ان کا بڑھا ہو، چاہے ان کی عورتیں ہو کہ آپ کیسے ہو، تو ان کی زبان سے شکایت نہیں نکلتی، ان کی زبان سے نکلتا ہے الحمدللہ۔ تو ہمارے ایک عرب دوست نے مجھے کہا کہ میں آپ کو ایک کلپ بھیجتا ہوں، مولانا آپ اس کو ضرور ٹائم نکال کر سنیے۔ اس نے وہ کلپ بھیجی، میں نے اس کو سنا، تو اس کا عنوان تھا سر صمود غزہ، غزہ کے مسلمانوں کی ثابت قدمی کا راز کیا ہے۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ 92 میں یہاں کے علماء کی ایک جماعت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دنیا کے سب سے طاقتور دشمن سے ہمارا مقابلہ ہے، اگر ہم اپنے اور اپنی نسلوں میں ایمان اور اسلام کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کو قرآن کے ساتھ جوڑنا پڑے گا۔ اس کو کس سے جوڑنا پڑے گا؟ قرآن۔ تو کہا کہ ہم نے یہ پروگرام بنایا کہ اگلے 10 سال میں ہر گھر میں کم سے کم ایک حافظ ہونا چاہیے۔ تو اس کی برکت کیا ہوئی کہ آج 30 سال کے بعد ہر گھر کا تقریباً ہر فرد حافظ ہے۔ وہاں کا عورتیں، بچے، بوڑھے سب قرآن کے حافظ۔ کا قرآن کے حلقے کیسے شروع کیے؟ غزہ میں قرآن کریم کے 13,500 حلقے لگتے ہیں۔ ہسپتال میں بھی قرآن یاد کروایا جاتا ہے، جیل خانے میں بھی قرآن یاد کروایا جاتا ہے، میونسپل پارٹی کی آفس ہوتی ہے وہاں پر بھی قرآن یاد کروایا جاتا ہے۔ ہر جگہ پر قرآن کے ساتھ امت کو جوڑا۔ کہا کہ جب قرآن کے ساتھ امت کو جوڑ دیا گیا تو وہ ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ایمان پر جم کر تیار ہو جاتی ہے۔
کہا قرآن کے ساتھ امت کو جوڑا جائے. وہ سال میں ایک مرتبہ ایسا پروگرام کرتے ہیں تیجان کے نام سے. اس پروگرام میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک بیٹھک میں قرآن سنانا ہے. تو ابھی ایک سال پہلے انہوں نے جب یہ پروگرام کیا تو 2300 لوگوں نے عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر تک پورا قرآن سنا دیا, جن میں سے اکثر کی ایک بھی غلطی نہیں جاتی. ایسی قرآن کے ساتھ, تو قرآن کے ساتھ ایسی محنت کو اس کو یاد کرایا جائے, اس کو سمجھایا جائے, اس کے پیغام کو عام کیا جائے. کا اتنا ہی نہیں, وہ اتنے برے حالت میں ہیں, ان کے پاس کھانا نہیں, ان کے پاس پانی نہیں, کچھ نہیں ہے, مگر ایسے حالات میں بھی کیونکہ 15 سال سے وہ تقریباً جیل کی طرح وہاں پر 22 لاکھ لوگ زندگی گزار رہے ہیں, دنیا کی سب سے بڑی جیل اس کو کہا جاتا ہے, مگر انہوں نے صرف اپنے بچوں اور اپنے لوگوں کو حافظ بنانے پر اکتفا نہیں کیا. کہا انہوں نے 60 ملکوں کے تقریباً 6 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو قرآن کریم کا حافظ بنایا, آن لائن قرآن کا حافظ بنایا. تو اس لیے اپنے بچوں کو, اپنے گھروں کو قرآن سے وابستہ کرنے کی ضرورت ہے. حدیث پاک میں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی وہ گھر ویران ہو جاتا ہے. آج ہمارے گھروں میں میوزک بجتے ہیں, ہمارے گھروں میں گانے بجتے ہیں, ہمارا نوجوان اپنے کان میں ایئر فون ڈال کر گانوں کو سننے کا عادی بن گیا ہے. یہ ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. ہمیں اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شام ہوتی ہے اور بغیر بسم اللہ اور بغیر سلام کے گھر والے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو شیطان اپنے لشکر سے کہتا ہے کہ اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی, اس نے گھر والوں کو سلام نہیں کیا ہے, اس گھر میں رات گزارنا بھی تمہارے لیے آسان اور اس گھر میں کھانا کھانا بھی تمہارے لیے آسان. تو کہا کہ وہ شیطان کے اثرات اس گھر کے اندر میں آ جاتے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو اس کا عادی بنایا جائے کہ اپنے گھر میں آتے جاتے سلام کا عادی, ہر کام کے کرتے وقت بسم اللہ کا عادی, اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت کا عادی. صبح میں جیسے ہم اپنے بڑے بزرگوں کو دیکھتے تھے کہ وہ صبح ہوتے ہی تہجد میں اٹھ جاتے تھے. ابھی میں ایک دن سفر سے آیا 1 ہفتہ پہلے, تو میرا بچہ بھی ساتھ میں تھا. تو صبح میں 4:30 بجے ہم اسی راستے سے گزرے تو بچہ مجھے ایک جگہ پر کیا کہتا ہے کہ ابا مجھے بہت اچھا لگا. میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ ہم اپنی بستیوں سے جب گزرے تو بہت سارے جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ گھروں کے باہر 5 سوا 5 بج رہے تھے, تہجد کا وقت تھا, اور لوگ قرآن لے کر اس جھولے پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. تو الحمدللہ آج بھی یہ چیز ہے, مگر اس کو مزید اپنے معاشرے کے اندر میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کے ساتھ وابستہ ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے ایمان اور اسلام کی حفاظت فرمائے, اور اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ, بارک اللہ, کتنی ایمان افروز باتیں جناب صدر نے ہمیں بتلائی ہے. اللہ پاک ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کتنی سادگی کے ساتھ یہ باتیں ہمارے سامنے رکھی گئی. غالب نے اسی سادگی کے اوپر ایک شعر لکھا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا, اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا, لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں.